آج میں آپ کے لیے 2 لونگ اور نمک یا گنی اور سورہ کوثر کا ایسا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے غربت، تنگی اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور رزق خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا۔ اللہ والو، نمک برکت کی نشانی ہے، اور لونگ ایسی چیز ہے جو تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا امیری والا نام اور سورہ کوثر کی بے پناہ خیر کو ملا کر ان پر دم کرتے ہیں تو یہ دونوں دانے آپ کے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک اینٹینا ہر طرف سے دولت اور برکت کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لاتا ہے، ان 2 لونگ کے دانوں پر جو خاص طریقہ اور عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اسے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یقین رکھیے، نتیجہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو ان دانوں پر اللہ کا یہ نام پڑھیے۔ اگر آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے تو یہی عمل کیجئے، لیکن یاد رکھیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کو مجبور کرنے یا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کے لیے ایسے عمل کا استعمال کرنا دین کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے بچیں، اور اس عمل کو صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے کریں۔ اس عمل کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی زندگی سے ہر طرح کی آپ وظیفہ نہیں، بلکہ اللہ والا بات جو ہے جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے، اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی صاف نمک لیتا ہے، لیکن ان کا آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے۔ لیکن سبھی تجربوں میں سے ایک ہر بندر میں سے نمک بھی کامیابی پاتا ہے، لیکن تبھی سے بھرما کی طرف سے بھی بناتے ہیں جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیابی پاتا ہے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں، اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظرب اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یاگنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے۔
ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والو لونگ ہی کیوں میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جج کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہو۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں اور باوجو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وجو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیں۔